ویلکم ٹو آور چینل کالمز کلیکشن۔ آج کی اس ویڈیو میں اور یہ مقبول جان صاحب کا جو کالم ہم آپ کے سامنے پیش کرنے لگے ہیں اس کا عنوان ہے خواجہ سرا سے ٹرانسجنڈر ایکٹ اور جوائلینڈ تک۔ وفاقی شریعت کورٹ کے اندر اور باہر پاکستان میں مظلوم خواجہ سراؤں کے حقوق کی سب سے بڑی علمبردار اور پیدائشی خواجہ سرا حاجی الماس بوبی نے ڈنکے کی چوٹ پر کہا کہ پورے پاکستان میں خواجہ سرا کے نام پر آج تک جتنے لوگ بھی قتل ہوئے ہیں ان میں سے ایک بھی خواجہ سرا نہیں تھا، بلکہ وہ بہروپیے تھے جو اپنی ہم جنس پرستی کی تسکین کے لیے خواجہ سرا کا روپ دھارے ہوئے تھے۔ جب ان کا پوسٹ مارٹم ہوا تو وہ سب مکمل مرد نکلے، لیکن ہمارا سیکولر، لبرل اور مغرب پرستانہ اقدار کے ہاتھوں بکا ہوا میڈیا انہیں مظلوم بنا کر اس لیے پیش کرتا ہے تاکہ اس مظلوم خواجہ سرا کمیونٹی کی آڑ میں ہم جنس پرستوں کو عزت دی جائے۔ حاجی الماس بوبی نے عدالت سے درخواست کی کہ ان سب کے پوسٹ مارٹم نکلوائے جائیں، لیکن پاکستان کا وہ میڈیا جس کا ضمیر ہی جھوٹ پر ہے وہ اردو خبر میں انہیں خواجہ سرا کا قتل لکھتا ہے اور انگریزی میں مزید آگے بڑھ کر ٹرانسجنڈر وومن کلڈ لکھتا ہے۔ یعنی ایک مرد اگر لباس وضع اور تراش خراش میں خود کو عورت بنا لے تو وہ انہیں خواجہ سرا کہتے ہیں، جبکہ اصل میں وہ ایک ٹرانس سیکشل یعنی ہم جنس پرست زندگی گزارنے والا ہوتا ہے۔ ٹرانسجنڈر ایک عمومی اصطلاح ہے جس میں کئی طرح کے لوگ آتے ہیں، مثلاً ایک وہ جن کے پیدائشی طور پر جنسی اعضاء میں خرابی یا کمی ہو، انہیں خسرہ یا خواجہ سرا کہا جاتا ہے، یہی اصل خواجہ سرا ہیں۔ دوسرے وہ جو خود کو خسی کروانے سے روپ دھارتے ہیں، اور تیسرے وہ جو مکمل مرد ہوتے ہیں مگر عورت کا روپ دھارتے ہیں۔ یہ لوگ ایک غلیظ اور حرام جنسی زندگی گزارنے کے لیے ایسا کچھ کرتے ہیں۔ ان بہروپی ہم جنس پرستوں کو خواجہ سرا کا نام دے کر پاکستانی میڈیا پہلے ان کے لیے ہمدردی کے جذبات پیدا کرتا ہے اور پھر اس کی آڑ میں ایک گھناؤنے ایجنڈے پر شوز کیے جاتے ہیں۔ ہر سال پاکستان میں ہزاروں مرد اور عورتیں مختلف وجوہات کی بنیاد پر قتل ہوتی ہیں، لیکن یہ تمام قتل پاکستانی میڈیا کے لیے بہت کم ہی ہیڈ لائنز بنتے ہیں۔ مگر اگر کئی سال بعد بھی ایک بہروپیہ جس نے اپنے محض ہم جنس پرستی کے جذبات کی تسکین کے لیے خواجہ سرا کا روپ دھار رکھا ہو وہ قتل ہو جائے تو یہ لوگ پروگرام کرتے ہیں، ایک ماتم برپا کرتے ہیں۔ ٹرانسجنڈر ایکٹ جسے شرعی عدالت میں چیلنج کیا گیا، اس پر صرف دو اعتراض کیے گئے، ایک یہ کہ ایکٹ کا نام بدل کر خواجہ سرا ایکٹ کر دو، اور دوسرا جسے تمام مرد اور عورت شناختی کارڈ کے لیے ڈاکٹر کی تصدیق شدہ برتھ سرٹیفکیٹ لاتے ہیں، ویسے ہی خواجہ سرا کے کارڈ کے لیے بھی میڈیکل سرٹیفکیٹ ضروری ہونا چاہیے۔ طبی معائنے کی اس ایک شرط سے وہ تمام بہروپیے ہم جنس پرست بھاگتے ہیں، مگر ٹی وی پر ان کے وکیل اینکرز انہیں مسلسل مظلوم بنا کر پیش کرتے ہیں۔ پاکستان کے میڈیا کی یہی تو منافقت ہے کہ دنیا بھر میں ہم جنس پرست LGBT کے نام پر کھل کر اپنے حقوق طلب کرتے ہیں اور اس کے لیے لڑتے مرتے ہیں، لیکن پاکستانی میڈیا ایک پیدائشی طور پر مظلوم اقلیت خواجہ سرا کے پردے کے پیچھے چھپ کر اپنے مکروہ عزائم پورا کرتا ہے۔ پہلے یہ میڈیا صرف سوشل میڈیا اور چند ایک مخصوص نظریات والے اینکروں اور NGOs تک محدود تھا، مگر گزشتہ 20 سال سے عالمی طاقتوں کے فنڈ سے وجود میں آنے والی NGOs نے ایک میٹھے زہر کی طرح ہم جنس پرستی کے تصور کو کئی طریقوں سے چھپا کر عوام کے رگوں میں اتارا۔ دنیا بھر میں ہم جنس پرستوں کا سب سے مقبول نعرہ میرا جسم میری مرضی ہے، جس کو عورت مارچ کا مرکز و محور بنایا گیا، اور پھر آہستہ آہستہ ٹرانسجنڈر کے نام سے ہم جنس پرست مخلوق کو بھی اس مارچ میں شامل کیا جانے لگا۔ آپ حیران ہوں گے، عورت مارچ میں اصل خواجہ سرا شامل نہیں ہوتے تھے، بلکہ وہ ہم جنس پرست بہروپیے آتے تھے جو اصل میں مرد مگر خواجہ سرا کے روپ دھارے ہوتے ہیں۔ سپریم کورٹ نے جب خواجہ سراؤں کی نادرہ میں رجسٹریشن کے لیے کہا تو ظاہر ہے میڈیکل معائنہ ضروری تھا، اس لیے پورے ملک میں صرف 4000 خواجہ سرا رجسٹرڈ ہوئے تھے، لیکن یہ NGOs لاکھوں کا دعویٰ کرتی پھرتی ہیں۔ NGOs کی مہم اور الیکٹرانک میڈیا میں ہمدردوں کی سرپرستی کے بعد ایک اور رستے سے بھی حملہ کیا گیا تاکہ عوام میں ہم جنس پرستی کو آہستہ آہستہ قابل قبول بنایا جائے۔ یہ فلم اور ڈرامہ ہے جس کے ذریعے ایسے بہروپیوں کو قابل عزت کیا جاتا ہے۔ پاکستانی ڈرامہ گزشتہ 20 سال سے اس ملک کی عوام کی اخلاقیات سے کھیل رہا ہے۔ مقدس رشتوں کے آپس میں عشق کی داستانیں مسلسل ڈراموں میں دکھائی جاتی رہی ہیں، لیکن ہم جنس پرستی کو ڈھکے چھپے طریقے سے ہی دکھایا جاتا تھا۔ پاکستان میں ثانیہ سعید کا دو عورتوں کی آپس میں محبت کا ڈرامہ دراصل بھارت میں 1996 میں بننے والی شبانہ اعظمی کی فلم فائر کی طرح معاشرتی اخلاقیات کے برعکس ہم جنس پرستی کو تکریم دینے کی کوشش کی گئی۔ بھارت میں تو کیا ہندو، عیسائی اور کیا سکھ۔ مقدس رشتوں کی آپس میں عشق کی داستانیں مسلسل ڈراموں میں دکھائی جاتی رہی ہیں، لیکن ہم جنس پرستی کو ڈھکے چھپے طریقے سے ہی دکھایا جاتا تھا۔
پاکستان میں ثانیہ سعید کا 2 عورتوں کی آپس میں محبت کا ڈرامہ دراصل بھارت میں 1996 میں بننے والی شبانہ اعظمی کی فلم فائر کی طرح مشرقی اخلاقیات کے برعکس ہم جنس پرستی کو تکریم دینے کی کوشش تھی۔ بھارت میں تو کیا ہندو، کیا عیسائی، کیا مسلمان، کیا سکھ، سب نے اس فلم پر احتجاج کیا اور سینسر بورڈ نے اس پر پابندی لگا دی۔ بلکہ آج ایسی 15 فلموں پر وہاں پابندی لگائی جا چکی ہے، لیکن پاکستانی ڈرامہ خاموشی سے گزر گیا۔ یہاں سے حوصلہ لیتے ہوئے اب اس موضوع پر ایک بے باکانہ فلم جوائے لینڈ بنائی گئی ہے۔ جس طرح پاکستان کے ٹرانسجینڈرز ایکٹ کا علم اس وقت ہوا جب اسے ہم جنس پرستوں کے حقوق کے نگہبان انٹرنیشنل کمیشن آف جورسٹ نے اسے ایشیا بھر میں ہم جنس پرستوں کی سب سے بڑی کامیابی قرار دیا، اسی طرح اس فلم کا بھی ڈنکا اس وقت بجا جب اس فلم کو ہم جنس پرستی LGBT پر بنائی جانے والی فلموں کا سب سے بڑا ایوارڈ دیا گیا، جسے کوئر پام کہا جاتا ہے۔ اس فلم کی کہانی پر پہلے ہی بہت کچھ کہا اور لکھا گیا اور جس کی وجہ سے اس پر پاکستانی فلم سینسر بورڈ نے پابندی لگا دی، مگر عالمی سیکولر لبرل لابیز کا دباؤ اتنا تھا کہ اس پر نظر ثانی کے لیے وزیر اعظم نے ایک کمیٹی بنا دی۔ کمیٹی میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں جو اس فلم کی باریکیوں کو سمجھے۔ فلم شادی شدہ مرد کے ایک ٹرانسجینڈر کے ساتھ جنسی رومانس کے گرد گھومتی ہے۔ ٹرانسجینڈر کو ایک مظلوم معاشرتی کردار کے حوالے سے ایسا تخلیق کیا گیا ہے کہ تمام ہمدردیوں کا محور ہی نظر آئے۔ میں نے 17 سال پاکستان ٹیلی ویژن کے لیے ڈرامہ لکھا ہے، مجھے معلوم ہے کہ کیسے کردار تخلیق کیے جاتے ہیں اور کیسے کسی سے نفرت پیدا کی جاتی ہے اور کیسے کسی منفی کردار سے محبت کا جذبہ اجاگر کیا جاتا ہے۔ اردو شاعری کا آدھا خزانہ ہم جنس پرستی کے اشعار پر مبنی ہے، لیکن وہ آج تک صرف کتابوں میں محفوظ ہیں۔ کیا کبھی کسی نے اسے کورس کا حصہ بنایا؟ کیا میر تقی میر کے ہم جنس پرستی کے اشعار گائے گئے؟ کیا ان شاعروں کی ہم جنس پرست معشوقوں پر فلمیں بنی؟ سب کو پتہ تھا کہ یہ رویہ قابل عزت نہیں، معاشرتی اخلاقیات کی دھجیاں بکھیرنے والا ہے، اسی لیے آج تک کسی صاحب علم نے اس کو کبھی عام نہیں کیا۔ یہی حال دنیا کے ہر ادب کا ہے، لیکن جوائے لینڈ آج آرٹ و ادب کے نام پر ایک ایسی ہم جنسی تعلق کو عزت دے رہی ہے جس پر اللہ کے عذاب آئے اور بستیاں الٹ دی گئیں۔ اگر بھارت میں فائر جیسی 15 فلمیں معاشرتی اخلاقیات کو تباہ کرنے کی وجہ سے طاقت کے زور سے روکی جا سکتی ہے تو پاکستان میں جوائے لینڈ کیوں نہیں؟ اقبال نے خوب کہا تھا، تازہ پھر دانش حاضر نے کیا سحر قدیم، گزارا اس عہد میں ممکن نہیں بے چوب کلیم۔ آج ایسے رویے کو سدھارنے کے لیے وعظ و نصیحت نہیں بلکہ عصائے موسیقی کی ضرورت ہے۔